Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الغرب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحابه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ آج کا یہ ذکر یہ مجلس ذکر اپنی نوعیت کی منفرد ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے انعامات کے لحاظ سے ایک بہت عظیم مجلس ہے ذوالحجہ کی وہ قیمتی بابرکت ایام ہے جس کی یہ پہلی شب جمعہ ہے الحمدللہ اور اس عظیم رات میں نہ صرف ذوالحجہ کی رات ہے بلکہ یہ جمعے کی بھی رات ہے تو اب سمجھنے کی کتنی افضلیت ہے آج کی اس رات میں یہ جو ذوالحجہ کے ایام ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور عظیم ترین ایام ہے یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے اللہ کو تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور عظیم لگتے ہیں اور ان دنوں کے اندر جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے اور کتنا محبوب ہے کہ کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب نہیں ہوتا طبرانی میں بھی ایک حدیث ہے وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں ان ایام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام کو بہت ہی زیادہ بابرکت اور عظمت والا رکھا ہے اللہ نے پسند فرمایا ہے سنت الہی ہے پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے سامان فرمایا ہے اور کچھ راتوں کو کچھ دنوں کو اللہ نے خاص منتخب فرما لیا ہے چن لیا ہے اور اس کے اندر انعامات اور فضائل بے انتہا رکھ دیے تاکہ بندہ ہم جیسا کمزور آدمی کم از کم جب وہ دن آئے یا وہ راتیں آئیں تو اس میں اپنا معاملہ صحیح کر لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو تعلق کمزور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے
کہ دوبارہ ان راتوں میں ان دنوں کے اندر انسان اس تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے دوبارہ. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے رمضان شریف اللہ نے ہمیں دیا 30 دن دیے پورے ہفتے کے اندر یہ جمعے کا دن ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے. ان میں اللہ تعالیٰ نے اعمال جو تھے اس اعمال کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ ترغیب ملے ہمیں اس عمل کرنے کی. توبہ طائف ہونے کی ترغیب ملے. اللہ تعالیٰ کی توبہ بھی اس میں بہت بلند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنی عبادت کیا کرانا ہے ہمارے سے. مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ سے مضبوط رہے. موت کا تو پتہ نہیں انسان کا. تو کم سے کم ان دنوں کے اندر آدمی اپنے تعلق کو پھر اپنے رب سے مضبوط کر لیتے ہیں. سستیاں دور کرتا ہے, غفلت دور کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے. رمضان جیسے ہی گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک انتظام ہمارے لیے کر دیا اور یہ 10 دن عطا فرما دیے. یہ کوئی ہمارے لیے سزا نہیں ہے. اس قسم کے دن جب آتے ہیں یہ تکلیف کے لیے اللہ پاک نہیں دیتا بلکہ ترغیب کے لیے دیتا ہے. ہمیں ترغیب دیتا ہے عمل کو. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رکھا ہے 10 دنوں کے اندر طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بے انتہا محبوب ہیں اور عظیم ہے اور بہت زیادہ محبوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی اس میں نیک عمل کرتا ہے تو اللہ وہ عمل بہت ہی محبوب ہو جاتا ہے. اب نیک عمل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. عملوں کی تو ہمارے ساتھ بہت گنجائش ہے. حتیٰ کہ یہ کہ الحمدللہ نیک عمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھ دیا. پورے 1 سال کا ثواب مل جاتا ہے ایک عمل پر. کوئی بھی ہم نیک عمل کریں گے ان 10 دنوں کے اندر اس کا ثواب 1 سال کے برابر ہو جائے گا. چھوٹا ہو بڑا ہو نیکی ہو. کسی سے آپ سے مسافہ بھی کر رہے ہیں محبت کی وجہ سے, کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی سے تعلق پیدا کر رہے ہیں, لڑائی سے دوستی پیدا کر رہے ہیں اللہ کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو ہیں اس کا بھی ثواب اتنا بڑھ جائے گا. چاہیے تو یہ ہے کہ پھر جو ہماری سستی ہے اچھے نیک عمل میں 10 دنوں کے اندر اتنی نیت کر لیں ہم, جب اللہ ہمیں ایسے دن اور ایسی راتیں دیں کہ ان دنوں میں ہمیں بہت نیک عمل کرنا ہے بھائی, تو ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ بھائی اب ایک سائڈ پہ رکھ دیں ساری چیزیں. یہ 10 دن جو ہیں اللہ نے ہمیں خاص طور پہ دیے ہیں, اس میں تو میں اپنا کام کروں تھوڑا بہت. اسی نیت سے آدمی کر لے بہت کام ہو جاتا ہے الحمدللہ. اس لیے اللہ پاک نے دی ہے کہ ہمارا جو پچھلا نقصان ہے پورا ہو جائے. تو کم سے کم اتنی ہم کر لیں کہ ان دنوں سے اپنی باقی زندگی سے ان ایام کو نہ ملائیں کہ جیسے وہ گزرے تھے آج بھی ویسے گزرے نہیں. زندگی کی سٹائل کو تھوڑا چینج کریں. 2 چیزیں کرنے کی ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ہماری سستی نماز میں ہوتی ہے. نماز کو باقاعدگی سے پورا جماعت میں آنے کی کوشش کریں. 10 دن کہیں یہ 10 دن تو ہم نے کرنا ہے کام. فجر سے لے کے عشاء تک اللہ اتنا راضی ہو جائے گا کہ سبحان اللہ میں نے بندے کو چیز دی تو اس نے قدر کی میرے چیز کی. تو وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اپنے گندے اعمال لے کر تو اللہ کہے گا بندے جاتے تجھے میں نے بخش دیا. تو نے کم سے کم اس 10 دنوں کو تو نے میرا حساب رکھا. تو نے اتنا تو خوف کیا, اتنی تو محبت تیرے دل میں تھی کہ تم نے اپنے رب کی اتنی باتیں مان لی کہ ہوں تو گندا مندہ کمزور ہوں, لیکن چلو اس 10 دن ہی محنت کر لیتا ہوں تھوڑی سی, تو میں نے اس 10 دن کے بدلے میں نے تجھے بخش دیا. تو پہلا کام تو یہ کرے آدمی. ہم بہت کمزور ہیں. سب سے بڑی چیز جو اللہ کے نزدیک پیش کرنی ہوتی ہے ہم نے دن میں وہ نماز ہے. نماز کی پوری کوشش کریں. خواتین تو گھر میں پڑھتی ہیں, وہ اپنے اعلیٰ اور اچھے وقت پہ نماز پڑھیں. یہ نہیں کہہ رہا آپ سے تہجد اور یہ نفل وہ نفل, میں صرف فرائض کی بات کر رہا ہوں کہ فرائض کو ہم ادا کریں اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. وقت مسجد میں ہے فجر سے لے کے عشاء تک پوری کوشش کریں کہ بھائی مسجد میں پڑھنی ہے ہم نے یہ 10 دن پوری. کچھ پتہ نہیں چلتا 10 دن کا. دیکھ ایک دن گزر بھی گیا جلد جا کر اللہ اکبر. جس طرح رمضان گزر تھا نا, سوچیں ذرا آج کے دن ہم نے کتنا ضائع کیا ہوگا کہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے ہمیں ثواب دے رہا ہے ہر عمل پر. ہم 1 پاؤنڈ ڈال دیتے صدقے کسی کو دے دیتے.
ایک پونڈ صدقے کا دے دیتے کسی کو، تھوڑی سی بیٹھ کے چلو 5 لائنیں تلاوت کر لیتے قرآن حکیم کی، ہر لفظ پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے قرآن کا، تو 1 سال کا ثواب ملتا اس کا۔ تھوڑی ترتیب کر لینا آدمی، یہ نہیں کہ پورا قرآن ختم کر لیں گے ہم، اللہ کہے آپ 10 قرآن ہم ختم کریں، لیکن ترتیب رکھے بھائی ہم نہیں دے سکتے، 10-15 پاؤنڈ نہیں دے سکتے، لیکن پاؤنڈ تو نکالو نا صدقہ اللہ کے راستے میں، کیوں؟ اس پاؤنڈ کا ثواب 1 سال کا مل رہا ہے مجھے، کتنی چھوٹی بات ہے۔ پاؤنڈ کوئی چیز ہے؟ پاؤنڈ کی تو بریڈ بھی نہیں آتی آج کل میں، پاؤنڈ کی تو ویسے ہی آدمی بچا اس کے کھا لیتے، لیکن 1 سال کا ثواب اس پاؤنڈ کا مل رہا ہے۔ ضائع کیا نا آج ہم نے، کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی جماعت کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، کام مجھے بولا ہے جی چلو گھر، نہیں، یہ گھر والی بات ہی نہیں رکھنی، ہم نے اپنی زندگی کو سٹائل چینج کرنا ہے اس میں۔ بڑے محتاط لوگ تو ایسے دنوں کے لیے کیا کرتے ہیں، پہلے انتظام کر کے رکھ لیتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں بھئی ہم تو چھٹیاں لے لیتے ہیں آفس سے، تاکہ 10 دن آرام سے نمازیں پوری پڑھ لیں بس اتنا۔ یہ نہ سمجھے کیا فائدہ یار، ساری زندگی بیکار گئے، 10 دن میں کیا ہوگا، کبھی نہ سوچنا یہ کہ 10 دن اللہ پاک نے دیے، جو بھی دن دیا ہوتا ہے نا ایسے، جیسے رمضان دیا تھا، تو دیا اس لیے دیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی قدر کر لے گا تو باقی زندگی میں بخش دوں گا اس کو، سارے حساب ہمارا برابر ہو جاتا ہے اگر ہم اللہ کے اس دیے انعام کو ہم اپنا قبول کر لیں۔ یہ کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یہ 10 دن کریں گے تو کیا فائدہ ہو، کبھی نہیں آئے تو، بلکہ کہیں گے سبحان اللہ، سارے گناہوں کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے 10 دن کے اندر، ایک دن گزر بھی گیا۔ اب دیکھیں ہم نہ آج کوئی صدقہ دیا ہے، نہ ہم نے کوئی قرآن کی صحیح تلاوت کی ہوگی، نہ ہم نے کسی کا کوئی نیک کام کیا ہوگا، نہ ہم نے جماعت سے آ کے نمازیں پڑھی ہوں گی، تو ابھی تو وہ چیز دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے بھی کرتا ہے، ان دنوں کے اندر خاص عبادت بھی دے دیتے ہیں، خاص عبادت بھی دیتے ہیں اللہ پاک کرنے کے لیے۔ یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بخشش کا سامان ہے، بخشش کا سامان ہے۔ سست سے سخت انسان میں جنت بنا سکتا ہے، اس طریقے سے مجھے بتایا، کتنا مشکل ہے اس کے لیے، بالکل نہیں۔ کوئی غلط کام کرتا ہے اسی طرح گناہ ہے، بھئی ہم نے جس طرح نمازوں کو سوچے پھر کہیں اب ہم نے گناہ بھی نہیں کرنا۔ گناہ کا سب سے بڑا سورس آج جو ہے ہمارے پاس وہ ٹیلی فون ہے، یہ سب سے بڑا سورس ہے۔ تو کتنی ضرورت ہے اس کی انسان کو، کتنے ٹیلی فون آپ نے کرنے ہیں، کتنے نہیں کرنے، اس کے حساب سوچ رہے پہلے، کتنی ضرورت ہے اس کی ہمارے پاس، ہم تو بے ضرورت بھی اس کو پکڑے پھرتے ہیں، بس ہی کسی کو کرنا ہی نہیں فون، پھر ہاں بھی چلتے ہی مسجد کے اندر تک اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں گفتگو ہماری جاری رہتی ہے۔ میرے بھائی ہو، مطلب میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، مطلب میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، مطلب میں تو پہلے ہوں نا اس معاملے میں، ہمیں کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ یہ 10 دن ہے تو اس کو تھوڑا لاک کر دیں گے، کیڑے ٹیلی فون، کیونکہ ٹیلی فون کرتے کرتے پھر کہیں انگلی لگ جاتی ہے، پھر کہیں اور پروگرام نکل آتا ہے، کوئی گانے بجانے سہن میں آ جاتے ہیں، کوئی اور تماشا لگ جاتا ہے، کیونکہ 10 دن جو ہے نا، میں نے یہ نہیں بلکہ جو لینڈ لائن ہے اس سے فون کر لیا کسی کو ضرورت ہے، اور کوئی ضرورت ہوگا تو آ جائے گا ٹیلی فون، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس ٹیلی فون کو جو ایک سائڈ پہ لا دیا، یار یہ بڑا سورس ہے گناہ کا، مجھے بہت فضول حرکتوں میں لگاتا ہے، تو 10 دن تو اس کو میں نے ہاتھ میں لگانے، چلا لگا دینا ہے میں نے پورے 10 دن میں، کیونکہ میں نے اللہ سے اپنی بخشش کروانی ہے، میں نے اپنی بخشش کروانی ہے، ویسے تو کوئی عمل میرے پاس نہیں، بالکل دیکھ میں نے ذکر کرتا ہوں، یہ میں تہجد پڑھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، نہیں، بالکل مائنس کرنے کے بالکل گناہ گار ہوں، جہنم کے اندر میں کھڑا ہوں، اور یہ 10 دن ہی سے میری بخشش ہوگی۔ اس میں نا آدمی نہیں جی میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں تو جناب بہت پارسا ہوں، میں تو صحیح کام کرتا ہوں، تو کام غیر، ہم نے اس 10 دن ضائع نہیں کرنا ہے، we shouldn't lose it، یہ ضائع کر دیے، آج کا دن ضائع کر دیا ہم نے، اس پہ استغفار کریں، توبہ کریں کہ کوئی اس کے سٹینڈرڈ کام ہم نے نہیں کیا، کہ جتنا سٹینڈرڈ کی ہائی چیز دی اس کو اللہ نے فرمایا بہت ہی عظیم محبوب اور بہت ہی محبوب یہ دن ہے، مجھے بتائیں کیا کیا ہم نے، شام چلی گئی، دوسرا دن دوسری رات شروع ہوئی، تو آج ہی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے بہت سخت غلطی ہم سے ہو گئی، پھر بھی ہم نفس کے ہاتھ میں آ گئے، اتنی نمازیں ہم نے جماعت سے چھوڑ دی، اتنا ہم نے فلاں چھوڑ دیا، اتنا ہم نے یہ چھوڑ دیا، وہ ہمیں خود پتہ ہے اپنی چیزوں کو، اس کے بعد کوئی گناہ سوچے آدمی کہ یار زبان سے میرے گناہ ہو گیا تھا، میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کی چغلی کر دی تھی، اس سے میں نے غصہ کر لیا تھا،
یا اس کے ساتھ میں نے خام کو لڑائی کر لی، فلاں کر لیا. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہوگا جس طرح 1 سال کا نیک عمل پہ اللہ ثواب دے رہے ہیں 1 سال کا، تو پھر گناہ بھی تو 1 سال کی سزا مل سکتی ہے نہیں مل سکتی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ادھر جو دے رہا ہے 1 سال کا انعام کہ آپ نے تھوڑا سا آپ نے نیک عمل کر 1 سال، ادھر بھی تو وہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بے انتہا پرہیز، دستی نہیں کر لے آدمی کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو سورس کم استعمال کریں، اس کو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. نمبر 2 زبان کو کنٹرول کریں، نگاہوں کو کنٹرول کریں، ایسی جگہ پہ نہ جائیں، ایسی باتیں نہ کریں، ایسی سوسائٹی میں نہ جائیں، لاک ہو جائیں. 10 بات ان لاک ہوں گے. آپ جس ٹیلیفون ہوتا ہے نا، ٹیلیفون بھی ان لاک ہوگا اور ہم خود بھی ان لاک ہوں گے. 10 دن تو کہہ یہ تو اللہ کو دے دیے میں نے، یہ تو اللہ کو دے دیے. سبحان اللہ. ایک شخص تھا نا نبی صاحب کے زمانے کے اندر، گانے بجانے کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، برے حال تھے اس کے. جیسی ذلجہ آتا تھا روزے رکھنا شروع کر دیتا تھا، کم اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تھا، بس اللہ کا ذکر شروع کر دیتا تھا. دیکھ اللہ کا نبی کو پتا تھا تو بلاؤ تو صحیح، ہے کون شخص یہ کام کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، پوچھا کہ بھائی تو یہ کیا کرتا ہے؟ ذلجہ شروع ہو جاتا تو سب کچھ برائیں چھوڑ دیتا ہے، یہ چھوڑ دیتا ہے. کہتا یا رسول اللہ میں بہت گندا آدمی ہوں، میں نے سنا ہے 10 ذلحجہ جو 10 دن ہے بڑے اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. میں کہتا ہوں چلو کچھ نہیں تو 10 دن ہی کر لوں. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے جو نبی پاک کی زبان سے جو اس کے لیے انعامات جاری کیے وہ تو سننے والے تھے. کتنی بڑی بڑی بخشوں کے سامان کر دی اللہ کے نبی نے کہ تجھے یہ انعام، تجھے یہ انعام، تجھے یہ انعام. یہ اتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. ہم تو خیر اس سے بھی گئے گزرے ہوں گے، لیکن 10 دن جو ہم نے وہ کنٹرول کر کے گزارے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں ہے، 10 دن پتہ نہیں چلے گا. ایک گیا پتہ نہیں چلا. ایک تو عید کا دن ہے، وہ بھی باقی رہتے 8 دن رہ گئے. سمجھائیں گے نا. 10 دن جو ہم نے بالکل مختلف دن ہوں گے ہمارے ٹیلی فون بند ہوں گے، ہماری باتیں لوگوں سے ملنا کم ہوگا، بلا وجہ کہیں نہیں جانا، بہت ہی محدود ہو کر ایک خاص طور پر اپنا پروگرام سیٹ کریں گے. بھی اتنا سپارے پڑھیں گے، ہم اتنا فلاں کریں گے، اتنا یہ کریں گے، اتنا یہ کریں گے. یہ بنانے کی حدیث یہ سب اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہے. بات سنیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. 2 جگہ سے روایت میں دے کے آپ کی خدمت پیش کیا. ایک طبرانی کی، ایک سنن ابن داؤد کی ہے. 2 مختلف جگہ پر دونوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما رہے ہیں اس حدیث کو. صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دن ہے بہت ہی محبوب ہیں، بہت ہی عظیم ہے، اور اس میں جو عمل کرتا ہے آدمی اس کا عمل بھی مجھے بے انتہا محبوب ہو جاتا ہے. اور پھر آگے جو بڑی باتوں ہے عمل کیا، یہ عام عمل سارے جو کچھ کرتے ہیں، پھر اللہ نے وہ عمل بتایا جو اس دنوں کے لیے مخصوص رکھا ہوا تھا. یعنی اشارہ دے دیا کہ جس طرح مجھے یہ دن محبوب ہیں، یہ ایام محبوب ہیں، ٹھیک ہے تمہارا ہر نیک عمل ساری آ گئے، نفل نمازیں آ گئی، صدقہ آ گیا، قرآن آ گیا، سب نیک عمل میں آ گیا. لیکن اللہ کہتے ہیں نیک عمل مجھے بہت محبوب ہیں، لیکن اللہ نے پھر اپنی پسند کا عمل بتایا ہے. اپنی پسند کا عمل بتایا. فَاقْصُرُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ حدیث کہتے ہیں کہ اس میں حدیث میں فَاقْصُرُوا فِيهَا وہ کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل و تکبیر. سبحان اللہ. کہ ان دنوں میں جو سب سے زیادہ مجھے محبوب عمل، محبوب تو سارے عمل جو تم کرو، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ کثرت ذکر ہے. راستہ کھول دیا کہ سب سے تمام دنوں میں جس نے سب سے زیادہ محبوب یہ دن ہے، اور تمام اعمال میں سے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب عمل مجھے پسند ہے جو تم ہے، مجھے کیا وہ کیا ہے؟ ذکر، وہ بھی کثرت. فاکثرو، اس میں کثرت کے ساتھ تم میرا ذکر کرو، میرا نام لو، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو. میرا ذکر ہونا چاہیے بس ان دنوں کے اندر. اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے ذکر سے. میری 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی. یہ نہیں ہم ذکر کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ شکر اللہ ہم ذکر کرتے ہیں. یہ ثبوت ہو رہا ہے کہ ہمارا
عمل الحمدللہ بالکل سنت کے مطابق ہے اور قرآن کے مطابق ہے اور اللہ کی پسند کے مطابق ہے، تو اس کے انعام خود سوچنا کیا ہوں گے، آپ خود سوچیں اس کے فضائل کتنے ہوں گے، اس کے انعام کتنے ہوں گے. اور یہ سب بزرگان دین کی برکت ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس گئے، بات کی، الحمدللہ سلام دعا کی، تو اس نے یہاں تک ذکر پہنچا دیا. کہاں گدائی شریف، کہاں بولٹن، مجھے بتائیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے اللہ ہی ملتا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے اللہ ہی ملتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے یہی سب سے زیادہ محبوب ہے چیز. جب تجھے وہاں سے جو چیز ملتی ہے نا، وہی تو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ بنا ہی محبوب میرا بندہ اس لیے ہے کہ اس نے محبوب عمل کیا ہے. تو اللہ خود کہتا ہے کہ ان دنوں کے اندر بھی جو اتنے بڑے دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن، اس میں ایک عبادت اللہ نے رکھی ہے حج ان دنوں کے اندر. تو کہتے ہیں لیکن بھائی بات یہ ہے کہ بے شک حج جو کچھ ہے، لیکن مجھے تو یہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بیٹھ کے بس میرا ذکر ہی کرو اس کے اندر. تو کتنی بڑی بات ہے. عملی بتا دی کہ اور کچھ نہیں ہے، الحمدللہ کثرت ذکر ہو اس میں. اللہ کا فضل، لاکھ فضل. صبح بھی یہاں مجلس لگتی ہے، شام کو بھی لگتی ہے. اب نام ہے تو مجھے بتائیں اس کا کس کا قصور ہوگا روزہ آخرت کے اندر. یہ 10 دن اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں دیے تھے، کس لیے دیے تھے؟ فاکثروا فیہم ذکر اللہ، کہ اس میں میرا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے، مجھے یاد کیا جائے. اور اس کی مثال دیکھیں، اللہ نے ان دنوں میں ایک عبادت رکھی ہے اور فرض عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے. وہ کیا ہے؟ حج. فرض ہے انسان پر، جو اس کی شرائط پوری کر دے اس پر فرض ہو جاتا ہے وہ حج. پیسہ ہے، حج کے دن شروع ہو گئے، صحت ہے، پیسہ ہے اور جا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، تو فرمایا لازم ہے کہ وہ حج پہ چلا جائے. ورنہ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کے مرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں ہوتا ہم کہہ دیں جی بس جی ابھی تو یہ ہے جی یہ کام ہو جائے تو پھر حج کریں گے، یہ کام ہے تو یہ حج ہو جائے. کتنی بڑی وعید ہے کہ اب تو یہودی ہو کے مر یا نصارہ ہو کے مر. یعنی اتنی لا تعلقی کی ہے کہ تیرا کچھ پتہ نہیں کہ تیرے ایمان رہے گا بھی تیرے پاس نہیں رہے گا. تو نے اتنے بڑے فیل کو نہیں کیا تو تیرے ایمان کی میں گارنٹی نہیں دیتا. اللہ کے نبی فرما رہا ہے کہ تیرا کوئی پتہ نہیں تو یہودی مر جائے کل نصارہ مر جائے، تو اس عمل کو چھوڑا ہے. یہ فرض حج ہے. جس آدمی کے پاس پیسے موجود ہوں اور شاید پوری ہو رہی ہو، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، اپنا حج کر سکتا ہے، تو بالکل اسی وقت چلا جائے. عمروں پہ ہم بھاگ جاتے ہیں، 3-3 4 عمرے کیے ہیں، لیکن حج کا ہم بہن جی یہ بڑا مشکل. یہ فرض ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جیسے حج کے ایام شروع ہوں پھر کیا ہے، پیسہ اتنا موجود ہے کہ تم جا سکتے ہو اور آ سکتے ہو، کوئی چیز تمہیں روکنے والی نہ ہو پھر دنیا کے اندر اس عمل پہ. یہ حج ہے بہت بڑا اور اتنا محبوب عمل ہے. اس کو تو جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ کی کہتے ہیں یہ تو عاشقوں والا عمل ہے. اس میں عشق ہے سارا. اللہ تعالیٰ یہ دیوانے مجنون ہوتے ہیں لوگ اس کے اندر. اس میں عقل نہیں ہوتی لوگوں کے اندر. کبھی ننگا ہو رہا ہے، کبھی بھاگ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی بکرے کو حلال کر رہا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آ رہا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر جا رہا ہے، کبھی کنکریاں مار رہا ہے، کوئی شیطان نظر. یہ عشق ہے. میرے محبوب نے ایسے کیا تھا، یہاں اس نے ایسے کیا تھا، نبی نے ایسے کیا تھا، فلاں صاحب نے ایسے کیا تھا، فلاں ایسے بھاگا تھا، حاجرہ ایسے بھاگی تھی، تو اس کو یہ کہہ رہا ہے اس کی نقل اتارے جا رہے ہیں. یہ بہلان یہ ایک بڑی مثال دی ہے. یہ بھی ٹریننگ کی ہے ہماری. یہ مومن وہ ہے جو عاشق ہو. سمجھدار مومن اتنا نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو، عاشق پسند ہے. شیطان نے مار کیوں کھائی؟ وہ سب تھا، عالم بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. بزرگان نہیں ہوتے. تو اللہ کہتا ہے مجھے مومن پسند ہے وہ عاشق ہو. وہ یہ نہ پوچھے بھاگ کیوں رہا ہوں، بیٹھ کیوں رہا ہوں، کھڑا کیوں ہو رہا ہوں، مینا میں کیوں آ گیا ہوں، مزدلفہ میں کیوں بیٹھ گیا ہوں، کنکری کیوں مارا ہوں، شیطان کہاں ہے. جس نے سوچنا شروع کیا، عاشق کا کام سوچنا نہیں ہوتا. عاشق کا کام کیا ہے؟ سوچنا نہیں ہوتا. بس کیا ہے کہ میرے محبوب کا ہی حکم ہے، کر جاؤ. قصہ ختم. دیکھ وہ شعر ہے کتنا خوبصورت، سزا میں آ کر بتا دوں گا آپ. بے خطر کود پڑا آج سے نمرود میں عشق، عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. کہ جب حکم آیا اللہ تعالیٰ کا
بے خطر کود پڑا عاشق نمرود میں. انہوں نے یہ دیکھا اتنی بڑی آگ ہے, جل جاؤں گا, فلاں ہو جاؤں گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ حکم دے رہا میں نہ کروں, مجھے پتہ ہے. وہی بیٹے نے کیا ذبح. انہوں نے کیا کیا, حج تو اسی کی نشانی ہے. انہوں نے کہا بیٹا میرا تو یہ خواب ہے, خواب پکا ہو رہا ہے میرا, تجھے ذبح کرنا ہے. دیر کیوں کرتے ہیں پھر, میں تو حاضر ہوں. فلاں تیز کریں چھری جلدی سے تاکہ میری آواز بھی نہ. سبحان اللہ, یہ ہے عشق. تو یہ حج کو جو ہم پہ فرض کیا ہے نا, یہ بھی نقطہ آگے ذہن میں بیان کر رہا ہوں آپ. یہ عاشق بنانے کے لیے ہمیں, کہ عاشق بننا سیکھو, عاشق بننا سیکھو. عقل نہیں اے کیوں ہو گیا جی, اے کیوں, ایدا کیوں مطلب ہے جی, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں کر لیا, فلاں کیوں کر لیا, یہ حلال کیوں ہے, یہ حرام کیوں ہے, فلاں کو جائز کیوں کیا. جب انسان ٹرینڈ کیا اللہ پاک نے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے تم پر, مجھے وہاں بتاؤ مجھے تمہارا دماغ کہاں کام کرے گا. ایک جگہ انسان پھر کیا چکتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لبیک, ان الحمد ان نعمت, پکارنا شروع کر دیتا ہے انسان ایک دم. تو بھائی تو نے بلا لیا, ہم آ گئے, ہمیں نہیں پتا کہاں ننگا ہونا ہے, کہاں جوتے اتارنا ہے, کہاں خوشبو نہیں لگانی, کہاں فلاں چیز نہیں لگانی, ہر چیز جائز کو حرام کر دیا, کپڑے اتار دو اس کے. وہ سوچ سکتا ہے آدمی, وہ نہیں جی میں تو بادشاہ ہوں, میں تو کپڑے نہیں اتار سکتا فلاں. کہتے ہیں سب ختم, کفن پہن لو بس 2-4 دن. عشق ہے, عشق فرماد صاحب گاؤں میں پہنچ گیا, عشق اپنے مقام پہ پہنچ گیا. عقل سمجھی بھی نہیں, مانی ہے پیغام بھی, وہ عقل کو سمجھ نہیں آئی بات کی, یار کیا بات کی, آنکھ میں کودا جا رہا ہے, کہ وہ بھی سوچ ہی رہی ہے. اور عشق اپنے کام منزلوں کو وہ پار کر لیا. حج جو ہے وہ کیا چیز ہے, الحمدللہ عاشقانہ طریقہ ہے. عشق عاشق عاشق کہاں سے بنتا ہے عاشق؟ جب کسی عاشق کے پاس بیٹھو گے تو وہ عاشق ہی بنائے گا, وہ عاشقوں والے کام کرائے گا. وہاں سوچتا رہتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارا حضرت, یہ کیوں کر رہے ہیں, کچھ نہ سوچو, کہ حضرت کر رہا ہے بالکل سنت کے مطابق ہوگا. سنت کے مطابق پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اتنا عشق ہونا چاہیے اپنے شیخ سے کہ جو اس کا عمل ہو 100% دلیل ہوگی سنت کے مطابق ہے. وہ شیخ ہی نہیں ہو سکتا, وہ میرا شیخ بن نہیں سکتا جو سنت اور شریعت کے مطابق چلے نا. تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں گیا نا اس کے پاس, تو صاحب بیٹھ کے 2 نفل پڑھتے تھے عشاء کے, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. ہم تو کھڑے ہو پڑھتے, ہم تو یہ سنا تھا کہ کھڑے ہو کے ثواب زیادہ ہے تو بیٹھے کم ہے. میں تو کھڑے ہو کے پڑھنے لگا, تو سارے فقیر مجھے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا عاشق ہے. سبحان اللہ. پھر میں کہ یہ بات صحیح ہے. دلیل کیا تھی اس کی, حضرت پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے تو بالکل سنت ہے الحمدللہ. جب میں نے شروع کیا تو پھر لوگوں نے بڑا تاز مجھ سے شروع کیا, حضرت یہ کیا کرتے ہیں بیٹھ کے. کچھ علماء کرام نے بھی کہا کہ بیٹھ کے آپ کیوں سن یہ پڑھتے ہیں اس کی فلاں. الحمدللہ. میں کہ یا اللہ اعتراض بہت نے تحقیق کو. خود ایک مفتی صاحب آئے, انہوں نے خود یہ مسئلہ حل کر دیا, انہوں نے پوچھا نہیں. ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی پاک بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے عشاء کی, کوئی دلیل نہیں اس کی. تو ہر میں کر رہا ہوں کہ اپنے شیخ پہ اتنا اعتقاد رکھے کہ اس کا جو فعل بھی ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا, یقین پورا ہو کہ ہے سنت کے مطابق. کیوں عاشق بننے جا رہے ہیں, عاشق پوچھتا نہیں ہے محبوب سے کہ کدھر آؤں, کب آؤں سے, تم نے آج آنا ہے, ٹھیک ہے جی میں نے آنا ہے. یہ نہیں بارش ہو تو آؤں, فلاں ہو تو آؤں, میں محبوب نے نہیں تجھے آج اتنے سے پہنچنا ہے. بس یہ عاشق پہنچ رہے ہیں. جہاں چوں چاں آیا نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اگر تم نے عشق سیکھنا ہے اس کتاب سے تو شک نہ کرنا اس کی کسی بات پہ کہ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا جی یہ کیسے کہتا ہے. سب سے پہلے شک کو دور کرنا, بلکہ جو بات جو قصہ میں تمہیں سناؤں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پہ پورا یقین کر جانا, تب یہ کتاب سمجھ میں آئے گی, تمہاری عاشق بنائے گی. تم بولے سبحان اللہ. تو عاشق بننا سیکھو, صرف یہی نہیں عقل والے معاملے چلنے پڑے. عاشق کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت چھوڑ دو, سنتیں چھوڑ دو, نہیں, شریعت کے مطابق کام ہوگا سارا, سنت کے مطابق کام ہوگا, لیکن چوں چاں نہیں ہوگی. جس کے پیچھے آپ لگیں گے نا اس کے پیچھے لگ جائیں پھر, تاکہ کچھ چکر نہ چوں چاں کر رہے آپ کے اندر. وہ کہیں گے بالکل صحیح دلیل ہے ہمارے پاس, دلیل ہے ہمارا شیخ. کیا دلیل ہے؟ شیخ ہمارا دلیل ہے. کیوں ہوتا ہے جی ہمارا شیخ دلیل, اس سے میں دین سیکھا, وہ ایسے کرتا ہے میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. بالکل گھبرانے کی بات نہیں الحمدللہ. تو اس عشق والا اتنا بڑا عمل اللہ پاک نے دیا حج. ادھر کیا بتا دیا
کہ اتنے بابرکت اونچے عظیم کہ آپ کے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اس میں فرمایا کہ محبوب کو پھر محبوب عمل میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اس میں، اور ساتھ میں رکھ دیں عبادت. اور باپ دیکھ لیں اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل نہیں رکھا. حج کی پوری عبادت جو ہے ذکر اللہ ہے، پوری عبادت ذکر اللہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں حکمات، عرفات میں جاؤ تمہیں ذکر کرو، مزدلفہ میں رات کو ٹھہرو تو میرا ذکر کرو، بلکہ اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ تم جس سب پہلے اپنے ماں باپوں کو یاد کرتے تھے، رشتہ داروں کو یاد کرتے تھے. ہے نا قرآن نہیں کہتا، یہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ تمہیں ذکر کرنا مزدلفہ میں رات کا وقت ہوگا. سبحان اللہ. مینا میں ٹھہرو تو میرا ذکر کرو، صحیح کرو تو میرا ذکر کرو. تو آپ تو ہے ذکر کیجیے گا. پورے حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نعرہ مارا ہے کیا کہ جہاں بھی جاؤ کوئی عبادت نہیں سوائے کس کے؟ ذکر اللہ. اللہ ذکر اللہ، یہ ہے اللہ کا ذکر. میرے بھائی کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو الحمدللہ اپنی پوری زندگی جو اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے انسان کو شیطان، اور ذکر سے انسان کو غافل کر دیتا ہے. تو یہ پورا حج جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر میں بند کر دیا سارا، اور پھر کہہ دیا کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ اونچا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ایام تشریق رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے نا. کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ للہ الحمد. اس کو ایام تشریق کے اندر 9 تاریخ سے شروع ہوگا تو کیا تک 13 تاریخ تک واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس میں دیکھیں 10 دنوں میں کیا خصوصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. افضل جو ہے عام دنوں کے اندر خفی ذکر ہے، افضل ذکر ہے، خاموش ذکر. جائز ہے جہر ذکر الحمدللہ، بطور علاج کے بھی کیا جاتا ہے. مشائخ جانتے ہیں کہ یہاں اس آدمی کو زہر کرا جائے، کس جہاں زہر کرا جائے، کس جہاں خفی کرا جائے. وہ تو کیونکہ معالج ہے نا، ڈاکٹر ہے نا، وہ تو جانتے ہیں کہ کدھر کیسا کرایا جائے، کدھر کیسا ذکر ہونا چاہیے. اب ہم یہ تو ایک ان کا اپنا انداز ہے اللہ والوں کا علاج کے طور پہ جو کرتے ہیں. لیکن افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ خفی ذکر ہے. جہر ذکر جائز. لیکن یہاں کہاں کیا اللہ پاک نے ان 10 دنوں کے اندر کیا ہے؟ افضل ذکر جہر ذکر ہے. کہ جتنا اونچا مجھے یاد کرو گے اتنا ہی مجھے پسند آئے گا. شان ہے اس کی. نماز کے بعد فوراً فرمایا کیا؟ چیخ چیخ کے مجھے پکارو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. شروع ہو جاتے ہیں 10 دن تشریق کے ہم کرتے ہیں یام تشریق میں، خوب زور سے بولو. ابو حنیفہ کے نزدیک تو 1 دفعہ کہتے ہیں، شافعی کے نزدیک 3 دفعہ بولو گے تقریر کو. نہیں، کیونکہ یہ کبرائی اللہ کی کبرائی کے دن ہے. عظمت کو بیان کرو، پوری فضا جو ہے وہ چھا جائے میرے ذکر کے ساتھ، آوازیں بلند ہوں ہر جگہ پہ میرے ذکر کی. باقی یہ تھا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو یہ بھی آیا کہ صبح کام تو شروع کر دیتے تھے یہ تکبیر پڑھنا. چاند دیکھتے ہو تو تکبیر شروع کرتے تھے پڑھنا. ادھر بازاروں میں ادھر ہر وقت ان کی زبان پہ یہ ہوتی تھی، تکبیر ہوتی تھی. ہر وقت بلند آواز سے پڑھتے جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر تو خاص طور پہ وہ تو تیز سنت کے صحابی تھے، ان کو دیکھ کے لوگ سنت سیکھتے تھے، ان کا بھی یہ معمول تھا. تو ابو حنیفہ نے تو اس پر کہا بھی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کرنے والا جو ہے یہ بالکل صحیح اور اولا ہے کہ تکبیر کو محدود نہ کریں ایام تشریق تک، بلکہ کیا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں ذی الحجہ کے بعد، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں آپ. نماز میں تو وہ جو پریکٹیکل طریقہ بتایا وہ تو اسی وقت پڑھیں گے نا جب شروع ہوگا ہمارا 9 ذی الحجہ سے. لیکن عام حالت میں آپ آرام سے باہر اٹھتے بیٹھتے، مسئلہ کیا ہے کہ بس محو رہیں اللہ کے ذکر کے اندر ہر وقت. یہ جو 10 دن اللہ نے دیے ہیں یہ سب ریمائنڈ کرائے جا رہے ہیں دین ہمیں کہ مجھے میرا یہ ذکر مجھے اتنا محبوب ہے کہ پوری ایک عبادت بنا دی میں نے اس کے لیے. ایام مقرر کر دیے گئے ہیں، میں جاری کر دیا کہ ہر آدمی کو میں یوز ٹو کر رہا ہوں کہ میرا ذکر کرو. میرے بھائیو کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جائیں. اور اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے وذکروا اللہ، میرا ذکر کرو، ذکر کرو، سبحوا کثیرا، صبح کرو اور شام کرو. اس کی تو ضرور پابندی ہمیں کر لینی چاہیے.
اور جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی مجالس بھی قائم ہو جائیں، ایسی مجالس بھی مل جائیں جو بڑے آرام کے ساتھ کی مجلس رکھتی ہے، صبح اور شام کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں سستی کرنا تو کتنی بڑی بات ہے، مجھے بتائیں کتنی گھاٹے کی بات ہے. چلو وہ چھوڑ دو کہ ہم ہمیشہ نہیں کرتے، کم از کم یہ 10 دن تو یہ عمل افضل کر کے دکھائیں. اس عمل کو تو ہم کریں. اب تو یہ کو بہانہ نہیں ہے ہم کہاں جائیں ذکر کرنے کے لیے، یہ آپ کے سامنے سے مسجد کے اندر کھلی ہے الحمدللہ. پھر تو یہ تو اب تو آپ کے سامنے ہمارے سامنے اس میں کیا ایکسکیوز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب ان 10 دنوں کے اندر مجھے محبوب ترین ہے سارے عمل، اور سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ تم اس میں میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو. اور اس میں بھی سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ مجمع بیٹھا اور ذکر کرے. جب تم میرا مجمع ذکر کرے گا ذی الحجہ میں تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا بیٹھ کے مجمع میں. ذی الحجہ کا دن ہو، یہ شب جمعہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، اب کتنا ثواب ہے اس میں، کیونکہ ذی الحجہ میں ہم کر رہے ہیں ذکر، وہ عام ذکر نہیں ہے. اب یہ ذی الحجہ کا ذکر کیا ہو گیا؟ نمبر 1 سال کے ہمیں ذکر کا ثواب مل رہا ہے اس میں، اور جو کلمات ہم پڑھیں گے ان کے لیے الگ الگ پھر 1 سال کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو رات کو عبادت کرتا ہے ذی الحجہ کی راتوں میں، لیلۃ القدر کی رات کا ثواب ملتا ہے. تو رات شروع ہو گئی الحمدللہ، تو لیلۃ القدر کا بھی ثواب ملے گا اس رات میں ذکر کرنے. میرے بھائی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے. یہ 10 دن جو ہیں بڑے ہی طریقے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ گزاریں اور منفرد انداز میں گزاریں. سب کنٹرول کر لیں گناہوں سے بھی. عبادت خصوص مسجد کے ساتھ 5 وقت نمازوں میں حاضری اور صبح شام کا ذکر مسجد کے ساتھ بیٹھ کے کرنا، یہ ہمارا معمول بن جائے 10 دن. 10 دن اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، سب سے محبوب عمل ہے. اور سب سے اگر یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہم نے لینے، آنکھ بند کر کے آئے صبح کی فجر کی نماز پڑھیں اور آپ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ ذکر کرنے، ذکر کریں اور اپنے جائیں، اور پھر اس پہ کمال دیکھیں. جیسے ہی اٹھ کے آپ صبح کی نماز پڑھ کے ذکر کر کے جائیں گے تو اعلان ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1 حج 1 عمرے کا ثواب. یہاں ایک نقطے کی بات بتا دوں، آپ ذہن میں آ رہی بتا دیتا ہوں، شاید قبول فرما لیں، کہ صبح جب آپ پڑھتے ہیں نماز، اس کے بعد آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، کسی عمل پہ ثواب نہیں رکھا پاک نے. تو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ثواب رکھا ہے 1 حج 1 عمرے کا. کہہ دیتے نہیں، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا ہے 1 حج 1 عمرہ، 1 حج 1 عمرہ، 1 حج 1 عمرہ. اٹھو غافلو، کیوں اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہو؟ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اندازہ لگاؤ. شادی کے مصدوق کی زبان کے لیے 1 حج 1 عمرہ، 1 حج 1 عمرہ، 1 حج 1 عمرہ. کس صرف کہ 25 منٹ بیٹھ کے تم اللہ کو یاد کر لو، جیسے سورج نکلے 2 رکعت پڑھو. اللہ کا نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر تمہیں 1 حج 1 عمرے کا ثواب مل جائے گا. اندازہ لگاؤ. پھر ذی الحجہ میں اگر کریں گے، مجھے بتائیں اس کا کیا ثواب ہے. کتنا ضائع کر رہے ہیں زندگی کو ہم. کیا ہے ہمارے پاس ریکمینڈڈ چیزیں. اچھا اب یہاں نقطہ جو آپ بتا رہا ہوں، اس عمل کا کہ آپ نے فجر پڑھی، فجر کا ذکر کیا، اللہ نے ثواب کو اور دے دیتا، حج عمرے کا کیوں دیا؟ سوچنے کی بات تھی. بہت سے ثواب تھے اللہ کے پاس، تو کہتا ہے اتنا ہزار یہ ثواب، اتنا یہ ثواب. لیکن بالخصوص ذکر کا اور حج کا مناسبت ہے، ذکر کے ساتھ حج کی مناسبت ہے، کیونکہ پورا حج جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، تو اللہ نے اس کا انعام بھی سالہ سال ذکر ہی کر دیا ہے. نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ میری بات سنیں کہ کتنی بڑی عبادت حج ہے، لیکن اگر سارا حج جو ہے اس کا تعلق اس سے ذکر سے ہے، تو اس کی یادگار اللہ نے پورے سال رکھی ہے کہ جب تو ذکر کرے گا تو تجھے ثواب حج کا دوں گا. بولیں سبحان اللہ. کرا کریں گے ذکر؟ جی زور لا رہے ہیں ہمیں نہیں. بولیں انشاءاللہ. سستیاں دور، قبر نزدیک سمجھیں. قبر کو آباد کریں، اپنی پسند کے عمل نہ کریں، اللہ الگ رسول کی پسند کے عمل کریں. اب ذی الحجہ میں یہ کروں گا جی، میں فلاں کروں گا جی، فلاں سب نہیں. وہ سب سے پہلے وہ چیز دیکھا کریں کہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے کیا چیز محبوب کری ہے اس وقت، اس ٹائم پہ اللہ کو کیا چیز محبوب ہے، اس چیز کو کیا کریں. اپنی پسند کے نہیں چلو جی یہ کر لیتے ہیں، چلو جی فلاں تسبیح، چلو جی یہ کر لیتے ہیں. نہیں 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 نہیں،
ہمیں ہر وقت ہر لمحے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لمحہ ہے یہ وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیا چیز محبوب ہے. تو یہ 10 دنوں میں اللہ نے کہا مجھے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے، مجھے بولیں بس ختم، قصہ ختم ہو گیا، بات ختم. تو اور پیچھے ہمیں ضرورت ہی نہیں. پھر نماز فرض، اور جس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے ذکر کریں. اور اگر اس 10 دنوں میں آپ نے کسی شیخ سے ذکر سیکھ لیا، بولو سبحان اللہ. اللہ وہ اس سے بڑا خوش قسمت کیا ہوگا. یہ اتنی بڑی چیز ہے ذکر جی، جس کا تعلق حج سے ہو. اگر ہم سارا سال ذکر کریں گے تو حج کا ثواب ملتا رہے گا. جی میں تو ذکر سیکھوں تاکہ میرا دل جاری ہو، ہر وقت میں حجوں کا ثواب لیتا رہوں. تو جس نے آج سیکھ لیا اللہ کا ذکر کسی شیخ سے کہ جی مجھے ذکر سکھا دیں، میں ذکر کرنا جاری کرنا ہے اپنا، تو الحمدللہ اس کو کتنا ہوگا، پورا 1 سال کا اس کو ساری زندگی ثواب ملتا رہے گا ذکر سیکھنے کے. اور ذکر کا ثواب آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بلند ہے. میرا کام تو بتانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ شیطان کی زنجیریں جو ہیں کاٹ دے، نفس کی زنجیریں کاٹ دے، اور ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد حسنة الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.